زندگی میں اگر انتخاب کا موقع ملے تو ٹاس کر لینا، اس لیے نہیں کہ انتخاب میں آسانی ہو جائے، بلکہ اس لیے کہ جب سکہ ہوا میں ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا دل کیا چاہتا ہے۔ آج کل کے لوگ غریب سے قریب کا رشتہ بھی چھپاتے ہیں اور امیروں سے دور کا رشتہ بھی بڑھا چڑھا کر بتاتے ہیں۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہوں، ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینے والے ہوں۔ زندگی میں ایسے لوگ شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کے ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع مت ہونے دیجیے، کیونکہ آپ کی مجبوری تو ختم ہو جائے گی لیکن آپ کا رشتہ دوبارہ نہیں جڑے گا۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے، کیونکہ جب پھولوں سے گزرتی ہے ہوا تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ اگر اس دنیا میں خوش رہنا ہے تو یہ بات جان لو کہ تمہارے رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتوں کو لباس کی طرح بدلتے ہیں۔ دانا کہتے ہیں کہ کیچڑ میں پتھر نہ مارو، اپنا دامن ہی داغدار ہوگا۔ احتیاط کا اگلا درجہ یہ ہے کہ کیچڑ سے دور چلے جائیں، ورنہ کسی اور کے پتھر مارنے سے بھی آپ داغدار ہو سکتے ہیں۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ کمزور لمحوں میں تسلی کے 2 الفاظ بولنے والا دل کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ تنقید کے لیے 2 ٹانک کی زبان کافی ہوتی ہے، مگر برداشت کے لیے ہاتھی جتنا دل اور شیر جتنا حوصلہ چاہیے۔ جب تک کوشش کرتے رہو گے کبھی ناکام نہیں ہوگے، کیونکہ گاڑی چلتی رہے تو منزل پہ ضرور پہنچ جاتی ہے۔ کسی پر الزام لگانے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں کہ کہیں آپ کا دامن داغدار تو نہیں۔ انسان کی پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو، اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے اعمال دیکھو۔ اللہ تعالی ہمیں دکھ اس لیے نہیں دیتا کہ مجھے یاد کرو، بلکہ اس لیے بھی دیتا ہے کہ دوسروں کا احساس کرو۔ سب کچھ ٹوٹ جائے مگر وہ مان نہ ٹوٹے جو آپ نے کسی پر خود سے بھی زیادہ کیا ہو۔ دیواریں صرف کمروں کی نہیں ہوتی، دل کے گرد بھی ہوتی ہیں۔ کئی خواب اور کئی خیال انہی میں قید رہ جاتے ہیں۔ گزری ہوئی زندگی کو یاد نہ کرو، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کرو، جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں اپنا آج برباد نہ کرو۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو، جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ جب گناہ کا ارادہ کرو تو پہلے خدا کی بادشاہت سے باہر نکل جاؤ، پھر گناہ کا سوچنا۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسرے سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ جس کو بڑوں کی باتیں سمجھ نہیں آتی اس کو زمانہ بڑے اچھے سے سمجھا دیتا ہے۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ آنسو کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی اس کے گر جانے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ ہارنا جیتنا موقع کی مناسبت سے ہے، کبھی کبھی ہارنا ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور کبھی جیتنا ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس مت کرنا: پرانے کپڑوں میں، غریب دوستوں میں اور بوڑھے ماں باپ میں۔ امیر آدمی غصہ کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ صاحب جی کا بی پی ہائی ہو گیا ہے، اور جب غریب آدمی غصہ کرتا ہے
تو کہتے ہیں کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ محبتیں خیرات یا احسان نہیں ہوتی، یہ تو اعزاز ہوتی ہیں۔ آپ محبت کرنے والے کا ایک قیمتی لمحہ جو اس نے پورے خلوص سے آپ پہ وارا تھا ادا نہیں کر سکتے۔ چھین کر کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، اور بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں رہتے۔ انسان نہ تو کچھ ہنس کر سیکھتا ہے اور نہ کچھ رو کر سیکھتا ہے۔ جب بھی کچھ سیکھتا ہے یا پھر کسی کا ہو کے سیکھتا ہے یا پھر کسی کو کھو کے سیکھتا ہے۔ رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھاؤ جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس بھی لے لیتی ہے اور ان کا نقصان بھی نہیں ہونے دیتی۔ کبھی کبھی انسان بہت مایوس ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، زندگی سے جڑی ہر خوشی غمی سب فنا ہو گئی ہیں۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایسا راستہ نکال دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ بے شک وہ بڑی حکمت والا ہے۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ انسان کو انسان دھوکہ نہیں دیتا، بلکہ انسان کو اس کی توقعات دھوکہ دے جاتی ہیں جو وہ دوسرے سے وابستہ کر لیتا ہے۔ ساری زندگی لگا دی تو نے مال جمع کرنے میں اے انسان، مگر شاید تو یہ بھول گیا نہ کفن میں جیب ہے اور نہ قبر میں الماری۔ جب مالک کی لکھی ہوئی تقدیر غالب آتی ہے تو سب منصوبے اور پلاننگز دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ پوچھا گیا جنت کے بارے میں کچھ ایسا بتائیں کہ شوق پیدا ہو، فرمایا گیا وہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ ہر وقت منفی باتیں سوچنے سے آپ کی زندگی غیر محسوس طریقے سے منفی سمت کی طرف مڑ جاتی ہے اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ دوستی کا رشتہ بہت بہتر ہے رشتہ داری سے، کیونکہ رشتہ داروں سے رشتہ خون کا ہوتا ہے اور دوستوں سے رشتہ دل کا ہوتا ہے، اور دل سارے جسم کو خون مہیا کرتا ہے۔ بھروسہ اسٹیکر جیسا ہوتا ہے، دوسری بار پہلے جیسا نہیں چپکتا۔ جھوٹ بولنا آسان ہے، چھپانا مشکل ہے۔ سچ بولنا آسان ہے، سننا مشکل ہے۔ نفرت کرنا آسان ہے، جھیلنا مشکل ہے۔ انسان کہلانا آسان ہے، پر بننا مشکل ہے۔ بعض خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں مرتی تو وہ آپ کو مار دیتی ہیں۔ اگر مرد کی برداشت اور عورت کی زبان قابو میں ہے تو ہر گھر امن کا گہوارہ ہے۔ اپنا حصہ مانگ کر دیکھو، سارے رشتے بے نقاب ہو جائیں گے، اور اپنا حصہ چھوڑ کر دیکھو، کانٹے بھی گلاب ہو جائیں گے۔ زنا کی روک تھام کے لیے حکومت کو چاہیے کہ سورہ نور کو میٹرک کے نصاب میں لازمی مضمون کے طور پر شامل کرے۔ جس کو تم برا سمجھ کے ناپسند کر کے چھوڑ دیتے ہو، اس کو کوئی دوسرا اچھا سمجھ کے قبول کر لیتا ہے۔ کیا کوئی چیز ایک ہی وقت میں اچھی اور بری ہو سکتی ہے؟ وہ نہ اچھی ہے نہ بری، سوائے اس کے کہ تمہاری میں نے اسے برا بنا دیا اور کسی دوسرے کی میں نے اسے اچھا بنا دیا۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ غصہ کیا کرتا ہے؟ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ ساتھ عقل، اخلاق اور شخصیت کی خوبصورتی کو لے جاتا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ زبان کے تیز اور جلد غصے میں آ جانے والے لوگ عموماً بے ضرر اور دل کے اچھے ہوتے ہیں، جو ظاہری غصہ کر کے اپنا من ہلکا کر لیتے ہیں لیکن اپنے مخالف کو کوئی اور نقصان نہیں دیتے، جبکہ میٹھی زبان اور جذبات کو ایک زہریلی مسکراہٹ کے اندر چھپا کے دل میں دشمنی کا جذبہ رکھنے والے لوگ بہت ہی خطرناک زہریلے سانپ ہوتے ہیں، جو پیچھے سے حملہ کر کے اپنے مخالف کو چاروں شانے چھت کر دیتے ہیں۔
ایسے لوگوں کی عزت کریں جو فرصت کے اوقات میں آپ سے باتیں کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے پیار کرو جو فرصت نکال کر آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ دینا شروع کر دیجئے، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے، اور اس مال سے پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے۔ زندگی کا تجربہ تو نہیں، پر اتنا معلوم ہے کہ چھوٹا آدمی بڑے موقع پر کام آ جاتا ہے، اور بڑا آدمی چھوٹی سی بات پر اوقات دکھا دیتا ہے۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ بارات میں دلہا پیچھے اور دنیا آگے چلتی ہے، جبکہ میت میں جنازہ آگے اور دنیا پیچھے چلتی ہے، یعنی دنیا خوشی میں آگے اور غم میں پیچھے ہو جاتی ہے۔ جب بھی کوئی معافی مانگے تو اسے ضرور اس امید پر معاف کر دو کہ میرا رب بھی مجھے قیامت کے روز اسی طرح معاف فرمائے گا۔ دنیا میں سب سے مہنگی چیز ہے بھروسہ، جسے بنانے میں عمریں بیت جاتی ہیں اور گنوانے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ علم یہ نہیں کہ بات کتنی گہری ہے اور الفاظ کتنے مشکل ہیں، علم یہ ہے کہ بات کتنی ضروری ہے اور الفاظ کتنے سادہ ہیں۔ کچھ عورتیں اپنی نفرتیں بچوں کے کچے ذہن میں ڈالتی ہیں، تمہاری پھوپھی نے ایسا کیا، تمہاری دادی تو فلاں بات کہتی تھی۔ وقت گزر جاتا ہے، بچوں کے دل میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسی باتیں بچپن میں معصومیت اور بڑے ہونے پر رشتے چھین لیتی ہیں۔ رشتے بہت نصیب سے ملتے ہیں، اپنی خاطر بچوں کے رشتوں کو چھیننا اچھی بات نہیں۔ کتنے دور نکل گئے رشتے نبھاتے نبھاتے، خود کو کھو دیا اپنوں کو پاتے پاتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسکراتے بہت ہیں، اور ہم تھک گئے ہیں درد چھپاتے چھپاتے۔ اعتبار توڑنے والے کی یہی سزا کافی ہے کہ اس کو زندگی بھر کے لیے خاموشی تحفے میں دے دی جائے۔ آنسو اور مسکراہٹ دو انمول خزانے ہیں، پہلے کو اپنے تک محدود رکھو اور دوسرے کو لوگوں پر نشاور کر دو۔ استاد نے مذاق میں کہا کہ کوئی ہے جو جنت سے مٹی لا سکے، اور دوسرے دن ایک بچہ تھوڑی سی مٹی کسی چیز میں ڈال کر لے آیا اور بولا، استاد جی آپ نے کل جنت کی مٹی مانگی تھی۔ استاد اور پوری کلاس کے بچوں نے حیرانگی کے ساتھ پوچھا، یہ کہاں سے لائے ہو؟ اس نے عشق اور محبت کے بھرپور لہجے میں کہا کہ یہ میری ماں کے قدموں کے نیچے سے ہے۔ جس بڑے بھائی نے ماں باپ کا سہارا بن کر محنت مزدوریاں کر کے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی ضرورتیں اور خواہشیں پوری کی ہوں، بڑے ہو کر ایسے بھائی کے سامنے اس کا شریک بن کر نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کا بازو بن کر کھڑے ہونا چاہیے۔ اگر محبت کے 100 حصے کیے جائیں تو 99 حصوں کی حقدار صرف ماں ہے۔ کچھ لوگ آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کا مفاد ختم، وہاں ان کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں میں ایک بات بہت اچھی ہوتی ہے کہ انہیں جتنا بھی اپنا سمجھو وہ لوگ ہی رہتے ہیں۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری ساری خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں، اور کھونے کے لیے صرف ایک خامی ہی کافی ہوتی ہے۔ ہم نے سمندر میں مچھلی کی طرح تیرنا اور ہواؤں میں پرندوں کی طرح اڑنا تو سیکھ لیا، لیکن آج تک ہمیں زمین پر انسانوں کی طرح رہنا نہیں آیا۔ اور کچھ فیصلے خدا کے سپرد کر دیا کرو، کیونکہ ہم جب کسی سے بدلہ لینے کی سوچتے ہیں تو کہیں نہ کچھ رعایت برت ہی لیتے ہیں، مگر خدا جب کسی کی پکڑ کرتا ہے تو یقین کیجئے وہ سارا حساب برابر کر کے رکھ دیتا ہے۔ روح نکلنے کی ابتدا پاؤں سے ہوتی ہے تاکہ انسان بھاگ نہ سکے، اور انتہا آنکھوں پر ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی بے بسی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ اے اللہ،
ہم پر موت کی سختیاں آسان فرما دے، آمین۔ قرض کا 1 روپیہ واپس لوٹانا 1000 روپے صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے اس معاشرے میں ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں جو اپنی اولاد کی خاطر ایسے خاوند کے ساتھ گزارا کر رہی ہیں جو نہ تو اس کی عزت کرتا ہے اور نہ ہی اس کا خیال رکھتا ہے۔ یقین کیجئے ایسی عورتیں عظیم عورتیں ہیں۔